هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین یا رب العالمین نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم علمنی الکتاب والحکمہ وفقہنی فی الدین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولی عظیم سلطانک آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ آج ایک دفعہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھنے اور سمجھنے کی ایک کوشش کریں گے۔ آج ہم اپنے ایک نئے سبق کے ساتھ، جس میں کہ ہم تجوید کا دیکھیں گے کہ تجوید کی ٹرمز میں لحن کس کو کہا جاتا ہے۔ لحن یعنی کہ غلطی، ٹھیک ہے؟
تو آج ہم انشاءاللہ تعالی اپنا لحن کا چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ اس سے پہلے پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے پڑی اور کھڑی حرکات اور کچھ علامات کو ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ وہ کیا ہے، ان کی ادائیگی کس طرح سے کی جاتی ہے، اور ان کو پڑھنے اور ان کا فرق کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ دیکھیں گے کہ لحن کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لحن جو ہے اس کا لغوی معنی ہے غلطی کرنا، یعنی کہ اصطلاحی معنی کہ تجوید میں قرآن پاک کو یا قرآن مجید کو قواعد تجوید کے خلاف پڑھنا، یعنی کہ جو تجوید کے قواعد ہیں جیسے کہ مخارج ہیں، اس کی صفات ہیں، جیسے کہ اس کے تمام مدات وغیرہ، اور اس طرح کے تمام میم و نون ساکن کے قواعد ہیں جس طرح کے، اس طرح ان تمام قواعد کے خلاف پڑھنا، یعنی کہ ان چیزوں کا خیال نہ رکھتے ہوئے اگر قرآن پاک کو پڑھیں گے تو وہ لحن کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عربی کا ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ غلطی کرنا۔ آگے اب لحن کی آگے دو اقسام ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ہے لحن خفی، خفی ہے خفیف سے، ہلکا بھی ہوتا ہے چھپا ہوا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ چھوٹی اور چھپی ہوئی ہے جو ہے غلطی۔ اور لحن جلی، جلوہ ہوتا ہے نا، جلوہ جیسے کھلا، کھلی غلطی، ایسی غلطی جو بڑی بھی ہے اور ظاہری بھی ہے، سامنے نظر آ رہی ہے کہ وہ ایک غلطی ہے جو آپ نے میں نے یا کسی نے بھی تجوید میں کی، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ لحن خفی کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا لغوی معنی ہے کہ پوشیدہ یا پھر چھپی ہوئی غلطی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اصطلاحی معنی ہے کہ تلاوت میں حسن پیدا کرنے والی صفات عارضہ۔ صفات عارضہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ صفات جو کبھی ہوتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی ہیں، اس کے لیے کسی نہ کسی وجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی رول یا قاعدہ، اس کے لیے کوئی نہ کوئی آگے وجہ موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی وہ صفت وہاں پر اس لفظ کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے صفات مستقل، یعنی کہ وہ صفات جو ہر حال میں ہوتی ہیں، جیسے کہ مستعلیہ، اب تو ہے تو ہر حال میں ہی موٹا پڑا جاتا ہے، اور اگر ہم اس میں غلطی کریں گے، تو کو تا پڑھ دیں گے، تو اس کا مطلب ہے وہ لحن جلی ہو جائے گی، وہ چھوٹی غلطی نہیں ہے۔ صفات عارضہ ہے جیسے کہ اب رو ہے، ٹھیک ہے؟ رو میں زبر اور پیش کے ساتھ آپ رو کو پر پڑھیں گے، لیکن زیر کے ساتھ اس کو آپ رو پڑھیں گے، را، ٹھیک ہے؟ رو اور را، یعنی کہ دونوں موٹا اور باریک۔ آپ اس کے موٹا یا باریک ہونے سے نہ تو اس کے معنی میں فرق پڑے گا لفظ کے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کا کسی اور طریقے سے تجوید میں اس کی صحت پر اثر پڑے گا، لہٰذا اس طرح کی غلطی جو ہے وہ لحن خفی ہوتی ہے، یہ کہ ترکیق یعنی کہ باریک کرنا، تفہیم یعنی کہ موٹا کرنا، لیکن وہ ترکیق اور تفہیم جو کسی نہ کسی وجہ سے ہوگی، جیسے کہ اس میں جلالہ میں اس کو کبھی پر پڑھا جاتا ہے، کبھی پر نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح رو ہے، رو کو کبھی پر پڑھا جاتا ہے، کبھی نہیں پڑھا جاتا۔ تو اس طرح کی ترکیق اور تفہیم جو ہے وہ اخفا، یعنی کہ جب ہم نون ساکن یا پھر میم کے ساکن کے قواعد پڑھتے ہیں، اس میں ادغام ہے، اقلاب ہے یا مدات وغیرہ ہے، اگر ہم ان کا خیال نہ رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں تو یہ ہماری ایک ایسی چھوٹی غلطی ہے، ٹھیک ہے، جس سے معنی پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن تلاوت کا حسن متاثر ہوگا،
تجوید کی صحت پر اثر پڑتا ہے. صحت سے مراد کہ تجوید کا وہ ایک ہوسم جو اس کا امپیکٹ ہے اس پہ فرق پڑے گا. تو ایسی غلطی کا حکم یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی تجوید کا طالب علم سیکھنے کے باوجود بھی یہ غلطیاں کرتا ہے اور ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتا تو یہ غلطی پھر مکروہ سے گناہ کبیرہ کا درجہ حاصل کر لے گی. ٹھیک ہے. یہ مکروہ ان کے لیے ہے جنہوں نے ان ڈیپتھ تجوید ابھی نہیں سیکھی ہوگی. ٹھیک ہے. بیسک تجوید سیکھی ہوگی جس میں ان کو تا اور طا کا پتہ ہوگا. ٹھیک ہے. جس میں ان کو زال اور ذا کا فرق پتہ ہوگا. ٹھیک ہے. جس میں ان کو یہ پتا ہوگا کہ انہوں نے کیا کہتے ہیں حمزہ اور عین میں فرق کیسے کرنا ہے. جن میں ان کو پتا ہوگا کہ ہا اور خا کا فرق کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ غلطیاں ہیں جو کہ لحن جلی میں چلی جاتی ہیں. لیکن لحن خفی میں وہ تمام غلطیاں یاد رکھیے گا صفات عارضہ عارضی سے ہے. یعنی کہ وہ صفات جو کسی نہ کسی وجہ سے وہاں پر موجود ہوتی ہیں. اگر وہ وجہ وہاں پر سے ہٹ جاتی ہے تو وہ صفات بھی وہاں پر نہیں موجود ہوں گی. آگے آپ نے ان کی ڈیٹیل یہاں پہ دیکھ لی. ترکیق اور تفہیم یہ مستعلیہ کے علاوہ. ٹھیک ہے. پھر اخفا، ادغام، اقلاب اور مدود. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا لحن خفی. پھر اس کے بعد آتا ہے لحن جلی. اس کا لغوی معنی ہے بڑی اور نمایاں غلطی کرنا. ٹھیک ہے. اور اصطلاحی تعریف اگر تجوید کی زبان میں اس کی جائے تو مخارج، صفات لازمہ اب کون سی ہوں گی؟ اس میں آ جائے گا آپ کا مستعلیہ، اس میں آپ کا آ جائے گا اس کے اندر آ جائے گا آپ کا قلقلہ. ٹھیک ہے. اس کے اندر اس کے علاوہ آ جائے گا آپ کا غنہ. ٹھیک ہے. اس طرح کی جو چیزیں ہیں اگر آپ وہ نہیں کرتے، یا پھر حرکات و سکنات یعنی زیر زبر پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر کھڑی پیش، اگر ان چیزوں میں آپ غلطی کرتے ہیں تو یہ غلطی جو ہے یہ آپ کی لحن جلی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا حکم کیا ہے؟ یہ حرام درجے کی غلطی ہے. اس سے معنی میں فرق آ سکتا ہے. اس کے لیے پھر گناہ کبیرہ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ کم از کم بیسک قواعد کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا ضرور سیکھے. اب اس کی جو کیا ہو سکتی ہیں اس کی مثالیں کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا. جیسے کہ یہ مخرج کی آپ کہہ لیں کہ مثال ہے. جیسے الحمد ہے نا، اور اگر اس کو ہم پڑھ دیں حمد کی جگہ اگر حمد پڑھ دیتے ہیں تو آپ نے ہا کو ہا کے ساتھ چینج کر دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کسی ورڈ کو آپ نے بڑھا دیا سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس میں یا تو حروف مدہ ڈال دی، حرف مد کا اضافہ کر دیا، یا پھر آپ نے اس کو کھڑی حرکات کے برابر لمبا کر دیا. جس طرح یہ اگر دیکھیں اس کے اوپر ابھی وہ لگا نہیں ہوا، لیکن اگر میں اس کو پڑھوں نعبدو، یہ ٹھیک ہے. اور ایک ورڈ ہے نعبدو. ٹھیک ہے. اگر نعبدو صرف اتنا ہے اور اس کو آپ نعبدو پڑھ دیتے ہیں تو بھی غلط ہے. اگر نعبدو ہے اور اس کو آپ نعبدو پڑھ دیتے ہیں تو بھی غلط ہے. یعنی آپ نے کمی کر دی. یہ سنگل، نعبدو یہ پلورل میں آ گیا تو آپ نے پلورل کو سنگل کر دیا، یعنی کہ یہاں پہ سنگل کو پلورل کر دیا، واحد کو جمع کر دیا یا جمع کو واحد کر دیا. آپ نے دونوں صورتوں میں کیا کر دیا؟ معنی میں تبدیلی ہو گئی. ٹھیک ہے. جب ہم اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو ہم نے کیا کر دیا کہ ہم نے اس کو ٹوٹل چینج کر دیا. اسی طرح کسی حرف کو
کم کر دینا. جیسے کہ یہاں پر الف مدہ ہے ایاکا، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کو اس طرح پڑھ دیں ایاکا، یا اس کو آپ پڑھ دیں ایاکا ایاکا، جیسے میں نے اس دن کہا، دونوں صورتوں میں معنی میں تبدیلی ہو گئی. ایک صورت میں آپ نے کیا کیا، آپ نے اگر آپ ایا کا کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں سے شاد ختم کر دی، یعنی کہ آپ نے ایک یا اڑا دی. اگر آپ ایجا کا کر دیں گے، ایجا کا نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب آپ نے یہاں سے الف مد کو ہٹا دیا. ٹھیک ہے، تو دونوں صورتوں میں آپ نے کیا کیا، آپ نے کمی کر دی. اسی طرح حرکات و سکنات کو ایک دوسرے کی جگہ پہ پڑھ دینا، یعنی کہ زبر کو زیر پڑھ دینا، پیش کو زیر پڑھ دینا. ٹھیک ہے، اس طرح کی غلطیاں ہے، جیسے کہ اہدینا ہے، اہدینا، اب یہاں پر جزم ہے، سکون ہے، لیکن آپ اس کو کہہ دیں اہدینا. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے آپ نے آپ نے ایک حرکت کو بدل دیا وہاں پر. یہ بھی غلطی ہوگی کیونکہ ٹوٹلی لفظ ہی چینج ہو گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح مخفف کی جگہ مشدد، مخفف ہوتا ہلکا، ایسا ورڈ جس کے اوپر تشدید نہیں ہے اس کو آپ تشدید کے ساتھ پڑھ دیں، یا ایسا لفظ جس کے اوپر تشدید ہے اس کو آپ بغیر تشدید کے پڑھ دیں. اس کی ایک مثال تو میں نے آپ کو یہیں پہ بتا دی کہ اگر آپ کو ایا کا پڑھ دیں گے تو آپ نے کیا کیا، اس کو خفیف کر دیا، ہلکا کر دیا، اس کی تشدید اڑا دی. اسی طرح مالک کی ہے تو آپ اس کو اگر پڑھ دیں مالک کی، مالک کی. ٹھیک ہے، اگر آپ نے تشدید کر دی، حالانکہ یہاں پہ تشدید ہے ہی نہیں، مالک کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسی صورت میں یہ تمام غلطیاں جو آپ کریں گے یہ لحن جلی میں آئیں گی. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ اب مخرج کو دھیان میں اب رکھیے. ٹھیک ہے، جہاں پر کھڑی زبر آتی ہے، جہاں پر حروف مدہ آتے ہیں، ان کا دھیان رکھیے. تشدید کو اچھی طرح دباؤ دے کر، پوری طرح سٹریس دے کر پڑھیے، اور باقی حرکات و سکنات کا بھی اچھے سے خیال رکھیے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چیزیں پڑھتے وقت اگر ہم خیال نہیں رکھیں گے تو وہ کلام جس کے پڑھنے کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب ہے، کیا ہوگا ہمارے لیے کہ وہ 10 نیکیاں تو کیا ہمارا مائنس ہو کر گناہ میں معاملات چلے جائیں گے. اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اپنی لائف کا اگر 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ، جتنا بھی دیر وہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اپنے لیے نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ایک ایسی باسکٹ میں ڈال دے جس کی چاروں طرف چھید ہی چھید ہو. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا ہم لوگوں نے اب بہت بہت زیادہ اچھے سے دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے، آج کو لحن کو یہیں تک رکھتے ہیں، یہ ہمارا لحن کا ہو گیا. اس کے آگے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنی انہی چیزوں کے اوپر اب جو ہم نے اب یا 1 بائی 1 کام کرنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، پہلی غلطی جو ہم میں سے اکثر جو تجوید نہیں جانتے، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، یعنی کہ مخارج کی ٹھیک سے ادائیگی نہ ہونا. تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے، اگلے سبق میں ہم اپنے مخارج کا سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر ہم گروپ وائز کرتے ہوئے ایک ایک مخرج پر فوکس کرتے ہوئے اپنے مخارج کو ٹھیک کریں گے. ٹھیک ہے جی، ہم اب اپنے سبق کی طرف آ جاتے ہیں انشاءاللہ. اور ایک سیکنڈ کا دے دیجیے گا مجھے، میں قرآن پاک ذرا نہ لے آؤں یہاں پہ. جی، آپ کو اب نظر آ رہا ہے قرآن پاک؟ جی آ رہے ہیں. جی چلیے ٹھیک ہے. آج سب کے پاس مصحف ہے اپنا اپنا یا نہیں ہے؟ ہے میرے پاس. جی آپ کے پاس ہے. باقی سب بھی بتائیے پلیز، ہینڈ ریز کیجئے، بتائیے کہ کس کس کے پاس مصحف ہے اور کس کے پاس نہیں ہے. جی آسمہ جی کے پاس ہے. باقی سب بتائیے.
سمینا جی کے پاس بھی ہے، حاجرہ کے پاس ہے، شاباش۔ سنیا کے پاس بھی ہے، شاباش۔ جمیلہ جی آپ کے پاس نہیں ہے؟ نادیہ آپ کے پاس نہیں ہے؟ کسی آپ کے پاس بھی نہیں ہے؟ قرآن پاک سامنے رکھا کیجئے، میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، نادیہ کے پاس بھی ہے، شاباش۔ جی ہے میم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک مسٹ سامنے رکھا کیجئے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی لائف لانگ میموری کے لیے بہت ہی زیادہ مددگار چیز ہے۔ جب آپ اپنے قرآن پاک سے دیکھ کر چیزیں کریں گے تو انہی الفاظ پر اسی قرآن پاک کو بار بار دیکھنے سے آپ کو چیزیں ریکال ہوں گی۔ اسکرین ابھی ہے، بعد میں نہیں ہوگی، آپ کو اس طرح سے چیزیں آپ کو یاد نہیں رہیں گی، ٹھیک ہے؟ پھر آپ اپنی قلم ساتھ میں رکھا کیجئے، پینسل، کچی پینسل جس کو بولتے ہیں، تاکہ اس کے ساتھ لیڈ پینسل بھی جس کو بولتے ہیں، اس کے ساتھ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے نوٹس بنایا کیجئے، کہ جہاں پہ جیسے میں کہتی ہوں کہ یہاں اس وجہ سے لمبا ہوگا، یہاں اس وجہ سے چھوٹا ہوگا، یہاں پہ یہ والا قاعدہ ہو رہا ہے۔ سٹارٹ میں جب آپ تھوڑا تھوڑا لکھیں گے تو آگے کے پاروں میں آپ کو پھر اس طرح ازبر ہو جائے گا کہ آپ کو دوبارہ پھر لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے؟ چلے جی، جی آسمہ جی آ جائیں آپ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل من كنتم مؤمنين. من قبل، نون کا اخفا چھوڑ دیا آپ نے۔ جی من قبل إن كنتم مؤمنين. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. ان کنتم، جی إن كنتم مؤمنين. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے، شاباش، ماشاءاللہ آج آپ نے بہت اچھا پڑھا، بہت اچھا، نظر آ رہا ہے کہ آپ نے اچھی پریکٹس کی ہے، ویل ڈن۔ جزاک اللہ. جی مسفرہ آپ آ جائیں بیٹے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون وبما وا نہیں ہے وراء بیٹے، وا کہاں پہ آه، ہے؟ وي- ويكفرون بما وراء وهو الحق مصدقا لما معهم قل كلمة تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذ ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل نورج قلوبهم ال- قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم قل بئس ما يأمر قل بئس ما میرے يأمركم پیچھے به پڑھیے مسفرہ، قل بئس ما یأمرکم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک چیز نوٹ کیجئے بیٹے، یہاں پہ یہ آمینو، ٹھیک ہے، واؤ مدہ پورا کرنا ہے، آمینو بیما نہیں ہے، ٹھیک ہے، واؤ مدہ ٹائم دیکھ کے اس کو پڑھا کریں، ٹھیک ہے، آمینو، جی ٹھیک ہے۔ باقی ٹھیک تھا، جی بیچ بیچ میں آپ نے وہ تھوڑا سا چھوڑا، وہ جیسے وہ یہاں پہ جیسے آپ نے وہ چھوڑ دیا ان کن تم، ٹھیک ہے، اسی طرح تھوڑا سا یہاں پہ اٹک کے ایجلا لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ایجل، ایجل رکے تو جی ایجلا بھی کفریہم، ٹھیک ہے، ایجلا بھی جی کفریہم، بس اتنا سا، زیادہ لمبا نہیں کھینچیں گے اس کو، ٹھیک ہے، جی شاباش، بہتر ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے آپ کا بھی۔ جی فاطمہ آپ آ جائیں۔ اچھا السلام علیکم باجی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو نہیں بیٹے، ایک الحق سیکنڈ رکیے، ایک سیکنڈ رکیے، جی یکفرون بیما، اس کو جلدی سے پڑھیں گے، اس نا کو، اور بیما میں الف مدہ ہے، اس کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے، وا سے دوبارہ پڑھیے۔ ٹھیک ہے وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ
ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمين قالوا سمعنا وعصينا नहीं, आपको وأشربوا लंबा नहीं करेंगे, वअसैना। وعصينا शाबाश। و- وأشربوا في قلوبهم वउशरिबू, बापिश वाओ बू, ठीक है, वाओ मद्दा है ना, वउशरिबू। وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. बेटे यहाँ से मेरे साथ पढ़िए, कुल बिस्मा यअमुरुकुम। इधर से वो कुल, मैं पढ़ रही हूँ ना, मेरे पीछे पढ़िए, कुल बिस्मा यअमुरुकुम قل بئس ما يأمركم बिही ईमानुकुम به إيمانكم इन कुंतुम मुमिनीन। إن كنتم مؤمنين. ठीक है, पता चला। ये ई जी नहीं है, हमजा रे या मद है, ये बे ईमानुकुम, ठीक है। और ये मीम जी साकिन के बाद बा आ रहा है ना, या मुरुकुम बिही ईमानुकुम, यहाँ पर झटका होगा सिर्फ। ये हमजा है ना, हमजा साकिन है, तो जब हमजा साकिन होता है यहाँ पे झटके के साथ इसकी अदायगी होती है। बिसमा या मुरुकुम, ठीक है। जी चलिए ठीक है, जी शाबाश जी। ठीक है. हफीजा जी आप आ जाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए हफीजा। ये देखिए, जहां पर पड़ी हरकत है ना, मैंने अभी आपको बताया कि इनको लंबा नहीं करना, ठीक है। नुमिनु बिमा यकफुरूना बिमा, ठीक है। यकफुरूना नहीं कहना, नुमिनु नहीं कहना, ठीक है। इसका मतलब है आप आगे वाव मद्दा मिला रही हैं, यहाँ पे आप अलिफ मद्दा मिला रही हैं। नुमिनु बिमा यकफुरूना बिमा, ठीक है, इस तरह आपने अदायगी करनी है। चलिए, قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه शाबाश। وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم الإجل من بعده وأنتم ظالمون बादी ही, खड़ी देर है ना नीचे, 2 काउंट्स लंबा من करेंगे। من मिम बादी ही, من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا
قالوا سمعنا وأتينا وأشربوا في قلوبهم الإجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ٹھیک ہے، شاباش. بس اپنی جو آپ کے ورڈ کے اینڈ میں جہاں بھی آپ کی پڑی حرکت آتی ہے نا، جیسے اجلا نہیں کہنا، اجلا بکفریہم، ٹھیک ہے. اسی طرح پیچھے بھی جیسے آپ نے وہ جہاں پہ کیا، بس کوشش کرنی ہے جہاں پہ بھی لفظ کے اینڈ میں آپ کی آتی ہے نا بالبینات ثم اتخذ، بس لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. انشاءاللہ باقی اللہ کا شکر ہے، کافی بہتر ہے، شاباش. حاجرہ اب آپ آ جائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. شاباش، اچھا پڑھا آپ نے بھی. جی جمیلہ جی اب آپ آ جائیے. جمیلہ جی. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل
في قلوبهم الإجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. جی جمیلہ جی ٹھیک ہے، لیکن نا کچھ چیزیں آپ کی ہیں جن کو تھوڑا سا فوکس کیجئے۔ ایک تو جی یہ کہ جہاں پڑی حرکات ہے نا اس کو آپ نے لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ جی دیکھیں یہاں پہ ہے نا نؤمنو نہیں کہنا، نؤمنو بما انزل علینا، ٹھیک ہے؟ جی یکفرون بما وراءہ، اسی طرح جہاں پہ آپ نے نیچے پھر آ جائیے یا بالبینات ثم اتخذتم اسی طرح یہاں پہ یہ دیکھیں قلوبہم نہیں ہے، قلوبہم، ٹھیک ہے؟ قلوبہم العجل بکفرہم، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جی اشربو ہے، ٹھیک ہے؟ سمعنا الف مدہ ہے، پورا کریں گے، ٹھیک ہے؟ خضو واو مدہ ہے، پورا کریں گے، ٹھیک ہے؟ جہاں پڑی حرکت ہے نا زیر زبر پیش ہے اس کو جلدی سے پڑھیں گے، جہاں الف مدہ آ جاتا ہے، یائے مد آ جاتی ہے، واو مد آ جاتی ہے، وہاں پہ آپ اس کو تھوڑا ڈبل لمبا کریں گے، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کا جی تھوڑا سا آپ دھیان کریں، ٹھیک ہے؟ جی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ، شاباش، کوشش کریے ٹھیک. انشاءاللہ یہ چیزیں بھی کور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جی ناتیہ اب آپ آ جائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين شاباش نادیہ، کافی اچھا پڑھا ماشاءاللہ آپ نے۔ جی قدسیہ آپ آ جزاک جائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما
بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو علینا کا الف الحق مدہ پورا کیجئے بیٹے. علینا و یکفرون بما وراء. پڑھیے دوبارہ سے. سوری مجھے آواز ہی نہیں آ رہی تھی. میں کہہ رہی ہوں علینا کا الف مدہ مس کر دیا. علینا کا الف مدہ پورا کیجئے. جی سوری. بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم معهم شاباش. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ٹھیک ہے. بس ایک چیز نوٹس کیجیے گا. شاباش. یہ یہاں پہ بیٹے آگے قاف جو ہے نا وہ موٹا ہے. سا بہت ہی نرمی سے ادا ہونے والا باریک ورڈ ہے. ٹھیک ہے. میثاقکم میثاقکم. ٹھیک ہے. سو نہیں کہنا آپ نے. سو کہیں گے تو وہ سود کی آواز آ جائے گی. ٹھیک ہے. میثاقکم بولیے. میثاقکم. شاباش. قاف کو موٹا کرنا ہے. ادھر بھی باریک لفظ ہے آگے بھی باریک ہے بیچ میں موٹا ورڈ ہے. صرف اس کے آپ نے اس کو پر کرنا ہے. نہ لیفٹ نہ رائٹ کہیں بھی آپ کا وہ نہیں جانا چاہیے امپیکٹ. ٹھیک ہے. باقی ماشاءاللہ اچھا پڑھا آپ نے. جی سمینا جی آ جائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل سمینا جی آپ کا میوٹ ہو گیا. سوری غلطی سے. وہ جمیلہ جی کا میوٹ کرنا تھا وہ آپ کا میوٹ ہو گیا. ذرا دوبارہ مائک آن کر لیجیے. جی. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ
اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين تم مؤمنین، ٹھیک ہے، یہاں بھی اور آگے میم کو میم کے ساتھ بھی. شاباش، إن اچھا پڑھا آپ نے. كنتم مؤمنين شاباش، اچھا پڑھا آپ نے بھی. جی سنیا، اب آپ آ جائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق ٹھیک ہے جی، الله بارک العظيم. اللہ. جی آپ نے کچھ کہا سنیا؟ نہیں اپا کچھ نہیں. ٹھیک ہے، بارک اللہ، اچھا پڑھا آپ نے بھی ماشاء اللہ. چلیں ٹھیک ہے، اب آگے پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كانت لكم الدار الآخرة
قل ان، ٹھیک ہے، ان کا نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر اخفا ہوگا، ان کانت تا، اور لاکومد، لاکو، ٹھیک ہے، لا نہیں کہنا، لمبا نہیں کرنا، لا کے اوپر بھی زبر ہے، کاف پہ بھی پیش ہے، لکومد دارل، دا کے آگے الف مدہ ہے، لہذا اس کو لکومد دارل آخراتو، ٹھیک ہے، آخراتو نہیں کہنا، آخراتو، لمبا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، ٹھیک ہے. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، عند اللہ، نون ساکن کے بعد دال ہے، لہٰذا یہاں پر بھی اخفا ہوگا، اور اس میں جلالہ کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف دال پر زبر ہے، ٹھیک ہے، خا خا، ہا پر پڑھیں گے، لہٰذا آگے والا جو الف مدہ ہے وہ بھی پر پڑھا جائے گا، خالصتن، سوری خالصتن، ٹھیک ہے. تم آگے تنوین کے بعد یرملون میں سے میم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ لہٰذا یہاں پر کیا ہوگا، ادغام بالغنہ، خالصتم من دون الناس، من نون ساکن کے بعد دال ہے، اخفا ہوگا، نناس، نون نناس اس لیے کہ نون مشدد ہے، دون الناس، نون مشدد کی وجہ سے یہاں پر غنہ ہوگا، ٹھیک ہے. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فتمنا نون مشدد ہے، لہٰذا یہاں پر بھی غنہ ہوگا، فاتما اس میں سے کچھ بھی لمبا نہیں ہوگا، فتمنوا الموت، واو لین ہے، موتا، ان کنتم صادقین، ٹھیک ہے. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. وَلَن، نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، یرملون میں یومن میں سے ہے، لہٰذا یہاں پر بھی ادغام بالغنہ ہوگا، وَلَن یتمنو، یتامنو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یتمنو، واو لین ہے، یتمنو نون مشدد ہے، یتمنوہ، او نہیں لمبا ہوگا، ٹھیک ہے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا، تنوین کے بعد آگے با آ رہا ہے، لہذا یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا، نون کی آواز کو میم کے ساتھ بدل کر پڑھیں گے، ابدم بما، الف مدہ، قدمت ایدیہم، ٹھیک ہے. واللہ علیم بالظالمین، علیم، وہی تنوین کے بعد با آ رہا ہے، اس کو بھی میم کی آواز کو، سوری نون کی آواز کو میم کے ساتھ بدل دیں گے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ
آپ یہ دیکھیں، اب یہاں پر جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جیم پہ بھی 3 نقطے ہیں، یہاں پر بھی جیم کے نقطے ہیں۔ یہاں پر ایک قاعدہ ہے کہ اگر آپ تلاوہ کرتے ہوئے آپ کی سانس یہاں پر ٹوٹ جاتی ہے پہلے یہ جیم 3 نقطوں والے پہ، اگر آپ یہاں پر رک جاتے ہیں تو پھر آپ آگے یہاں پر نہیں روکیں گے۔ ان دونوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر آپ وقف کر سکتے ہیں، دوسری جگہ پر آپ کو آگے ملا کر پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہم رک جائیں گے، ٹھیک ہے، حیا حیا کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر ہم آگے سے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ۔ اب یہاں پہ دیکھیے، آپ کو یہاں پر اس ایک لفظ میں بہت واضح پتہ چلے گا، ہا ہا اور ہا، ٹھیک ہے، بِمُزَحْزِحِهِ، ٹھیک ہے، آپ کو صاف پتہ چلے گا پڑھتے ہوئے، آپ کو کانوں کو یہ بات پتہ چلنی چاہیے کہ آپ نے 2 جگہ پر سانس کو باہر کی طرف خارج کرتے ہوئے ہا کی ادائیگی کرنی ہے، اور ایک جگہ پر ہا کی ادائیگی ہے جو آپ کا ان سائڈ سے آپ کے سینے سے سانس آئے گی، ٹھیک ہے، بِمُزَحْزِحِهِ، ٹھیک ہے، من العذاب ان یعمر، میم ساکن، میم مشدد ہے لہٰذا یہاں پر بھی غنہ ہوگا، نون ساکن کے بعد یومن میں سے یا ہے، یہاں پر ادغام بالغنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر بھی میم مشدد ہے، یہاں پر بھی غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو میں ایک دفعہ پھر آگے پڑھ لیتے ہیں، واللہ بصیر بما یعملون وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ۔ دیکھیے یہاں پہ اگر آپ وقف ہی کر رہے ہیں نا، تو کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر ہے، آپ یہ را پور پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ان یعمر، واللہ بصیر بما یعملون۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله، من کانا، نون ساکن کے بعد کاف ہے، یہاں پر اخفا ہوگا، ٹھیک ہے، عدول، عدول، واو تنوین کے بعد یہاں پر لام آ رہا ہے، یرملون میں سے لام اور را پر جب ادغام ہوتا ہے تو وہ بغیر غننے کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عدول جب، با پہ کلکلا، جب ریلا، یا ساکن 2 کاؤنٹس لمبا کریں گے، فَإِنَّهُ، یہاں پر نون مشدد کی وجہ سے غنہ ہوگا، ہو الٹا پیش ہے، 2 کاؤنٹ لمبا کریں گے، ٹھیک ہے، نزلہ، ٹھیک ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ٹھیک ہے، بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ٹھیک ہے جی، ایک دفعہ پھر پڑھ دیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ٹھیک ہے جی، اس کا اچھے سے پریکٹس کریے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ریکارڈنگ بھی سینڈ کر دوں گی. روز پریکٹس کر کے اپنی اٹینڈنس بھی مارک کیجیے گا. تمام مخارج کا اور تمام قواعد کا اچھے سے دھیان رکھ کر پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کا کہیں بھی کوئی بھی قاعدہ مس نہ ہو. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جمعے کو آپ کی نیکسٹ کلاس نماز کے سبجیکٹ کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگر یہاں تک کسی کا کوئی بھی کوشچن ہے، کسی بات کے بارے میں آپ لوگوں نے پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ادروائز پھر ہم کل کلاس کا اختتام کریں گے. میم میں نے وہ جب کلاس سٹارٹ کی تھی نا، تب میں نے 63 سے 85 تک وہ پڑھا ہے. وہ پیچھے والا میرے پاس وہ نہیں ہے، وہ کیسے کروں میں؟ 63 سے 85 اس سے پیچھے والا نہیں ہے جی بیٹے؟ میں نے آپ کو لنک بھیجا ہے نا، اس کا کیا کہتے ہیں، اس کا کیا، آپ کو یوٹیوب اپنے کا چینل کا، اس کے اوپر کلاسز کی ریکارڈنگز موجود ہیں. آپ وہاں سے بھی لے سکتی ہیں. ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ایسا ہے کہ میں آپ کو
थोड़ा 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 करके स्टार्ट से रिकॉर्डिंग करके सेंड करती रहूंगी। आप उसकी प्रैक्टिस करके तो आप मुझे ऑडियो में अपना सबक सुनाते रहिएगा पीछे से, ठीक है? जी ठीक है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला आपका ये करना शुरू करती हूँ। जी ठीक और भी अगर किसी ने पीछे से करना है तो मैं रिकॉर्डिंग सेंड करके मैं आप लोग के ग्रुप में स्टार्ट से सेंड करना शुरू कर दूंगी। आप लोग वहां से अपनी प्रैक्टिस करके तो मुझे अपना रिकॉर्डेड मैसेज सेंड कर दिया कीजिएगा, ठीक है? मैम, मेरी दादी अम्मा फोत हो गई है, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और पीछे रह जाने वालों के लिए अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए, आमीन और अल्लाह ताला उनको इस घर से बेहतर घर अता करे। अल्लाह ताला उनके तमाम गुनाहों की बख्शिश फरमा दे, और आमीन अल्लाह ताला उनको जन्नत के, उनके कब्र को जन्नत के बागात में से एक बाग बना दे, उनके तमाम कबीरा और सगीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। आमीन रोजे आमीन। क़यामत अल्लाह ताला उनका कब्र का हिसाब, कब्र के सवालात में अल्लाह ताला उनके आसान करें, और रोजे आमीन क़यामत अल्लाह ताला उनके हिसाब को आसान फरमा दें। आमीन सुम आमीन। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह ताला फिर मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड आप तलावा भेज दूंगी, आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और फिर इंशाल्लाह ताला फ्राइडे को आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।